اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین درس امروز اکنون یعنی الفاظ معنی پڑھ رہے تھے. اکنون کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. امر کے اکنون یعنی الان یعنی اب. ٹھیک ہے. الان امر کردن یعنی دستور دادن. دستور ہاں بے خوبی یعنی اچھے سے. ہاں پاک. پاک درندس یعنی پاک کے معنی اس درس میں کیا ہیں؟ کسی کے کارہائے بد انجام نمی دہد. پاک کے معنی یہاں پر جو برا کام انجام نہیں دیتے. ورنہ پاک کے معنی آپ جانتی ہیں نجس کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. پاک یعنی کارہائے بد، کسی کے کارہائے بد انجام نہیں یعنی درست کار یعنی نیک کام انجام دینے والے. پاک یعنی معصوم. پاک یعنی معصوم. حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دختر پیغمبر اسلام، حضرت فاطمہ زہرا پیغمبر اسلام کی بیٹی پاک و معصوم بودن. پاک اور معصوم. ٹھیک ہے جی جی. پرستش بندگی. پرستش یعنی بندگی. انجام دادن دستورهای خدا، خدا کے حکم کو بجا لانا. قبل از آمدن دین اسلام، دین اسلام کے آنے سے پہلے. قبل از یعنی پہلے. آمدن دین اسلام، دین اسلام کے آنے سے پہلے. بیشتر مردم مکے، مکے کے اکثر لوگ بتھارا پرستش می کردن. پیرامون. پیرامون یعنی برائے نشان دادن موضوعی استفادہ می شود. کسی موضوع کو بتانے کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے. یعنی دربارہ چیزی، دربارہ چیزی یا کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں. خوب. درس دیروز کل کا ہمارا درس پیرامون کس سب موضوع کے بارے میں تھا. درس دیروز پیرامون قرآن بود، قرآن کے بارے میں تھا. وہ درس امروز اور آج کا درس پیرامون پدر و مادر اسماء باپ کے بارے میں. حتی یعنی تا جائی کے، جب تک، یہاں تک کہ، تا ان جا کے. واجہ حتی ہنگام استفادے میں شواد. یہ حتی لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ بخواہیم چیزی کے دور از فکر ماس، وہ چیز جو ہماری فکر سے دور ہے. چیزی کے، وہ چیز کے جو دور از فکر ما، ہماری فکر سے دور ہے. وہ بیان توجہ نداریم، اور اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے. بخواہیم بےگوئی، وہ ہم کہنا چاہیں. تو یہ حتی اس وقت استفادہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہماری فکر سے دور ہے اور اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے اس کو ہم کہیں. حضرت، کلمہ حضرت برائے احترام. لفظ حضرت جو ہے وہ احترام کے لیے. قبل از نام بزرگان، بزرگوں کے نام سے پہلے. گفتے می شود یا نوشتے می شود. گفتے یا نوشتے می شود، کہا یا بولا لکھا جاتا ہے. حضرت علی علیہ السلام فرمودان. دیکھیں حضرت لگا. خوش رفتار یعنی اچھا برتاؤ، مہربان. اچھا برتاؤ کرنے والا یعنی مہربان. کسی کے دارۂ اخلاق و رفتار خوب است، وہ کہ جو اچھا اخلاق و برتاؤ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. احمد بے ہمی مردم، احمد تمام لوگوں سے. حتی یہاں تک کہ کودکان، یہاں تک کہ بچوں کا بھی احترام میں گزارت، بچوں کا بھی احترام کرتا ہے. او بسیار خوش رفتار است، وہ یعنی احمد بہت
خوش رفتار ہے، مہربان ہے۔ سفارش یعنی توصیے، درخواست انجام کاری، کسی کام کو انجام دینے کی درخواست، از کسی کسی سے، یعنی کسی سے کسی کام کے انجام دینے کی درخواست۔ شاگرد خوب کسی است، اچھا طالب علم وہ ہے کہ بے سفارش آئے استادش، کہ جو اپنے استاد کی سفارشات، درخواست یعنی جو سفارش ہے ان کی نصیحت ہے اسے کس چیز کے بارے میں سفارش؟ در انجام تکلیف ہوم ورک لکھنے کے بارے میں جو استاد کی سفارش ہیں ان کو گوش سنے۔ اچھا طالب علم وہ ہے کہ جو ہوم ورک کے بارے میں، ہوم ورک انجام دینے کے بارے میں اپنے استاد کی نصیحتوں کو سنے۔ علیہ السلام، علیہ یعنی اس پر، السلام علیہ السلام یعنی سلام بر ان پر سلام۔ ما از کلمہ علیہ السلام، ہم، ما یعنی ہم، علیہ السلام لفظ سے، کلمے سے برائے احترام بے پیامبران و امامان استفادہ بکنیم، پیغمبر، انبیاء اور اماموں کے احترام کے لیے ہم استفادہ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت نام یکی از آنہا را میگوئیم، اور جب بھی، ہر وقت یعنی جب بھی، نام یکی از آنہا ان میں سے کسی ایک کا نام، یعنی نبی یا امام میں سے کسی ایک کا نام، میگوئیم ہم کہتے ہیں تو، یا می نویسیم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں، ان واجرہ بیکار می بریم، یہ لفظ کا ہم استعمال کرتے ہیں، بیکار می بریم یعنی استفادہ کرتے ہیں، جیسے امام حسن علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ متوجہ ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ آ رہا ہے؟ فہمیدن، جی سکینہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بولے کہہ رہے ہیں، بولے۔ بلے خیلی خوب۔ دانستان، فہمیدن یعنی دانستان چیزی، کسی چیز کا جاننا، متوجہ شدن متوجہ ہونا، فہمید وہ ماضی مطلق، می فہمت حال، بے فہم امر۔ من فہمیدہ میں سمجھ گیا، برائے یاد گرفتن درس یاد کرنے کے لیے باید چند بار آن کا تکرار کنیم، میں یہ بات سمجھ گیا کہ درس یاد کرنے کے لیے اسے چند بار تکرار کروں، چند بار۔ ہیچ وقت یعنی ہیچگاہ، کبھی بھی، ہرگز، مخالف ہمیشہ کا مخالف ہے ہیچ وقت۔ انسان با ایمان انسان یعنی ایمان والا مومن انسان، ہیچ وقت کبھی بھی دوست خودرا ناراحت نہیں کند، اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتا۔ یہ ہمارے اس درس کے الفاظ اور معنی تھے۔ واجہ مخالف، اب جیسا کہ ہر درس میں یہ مخالف کلمات دیتے ہیں، اس میں بھی واجہ مخالف یعنی ضد، مخالف کلمات یعنی ضد، اپوزٹ۔ اس کی نشان کیا، علامت کیا ہے اپوزٹ کی؟ دیکھیے یہ بنی ہوئی، یہ ضد۔ دیکھیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سکینہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ برابر، یعنی اگر یہاں پہ ایک لفظ ہو اور ایک یہاں لفظ ہو تو اس کا مطلب ہے دونوں ایک ہی معنی میں ہے، برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ لگا ہوا ہو دونوں کے بیچ میں تو نہیں، ان سے کوئی ربط نہیں ہے، مخالف ہیں، بالکل مخالف ہیں۔ جیسے احترام گزاشتن، ادھر کو جا رہا ہے احترام کرنا، بے احترامی کردن، بے احترامی کرنا، احترام کرنا، بے احترامی کرنا۔ امر کردن یعنی حکم کرنا، نہیں کردن یعنی روکنا۔ بیشتر یعنی زیادہ تر، اس کی ضد آ جائے گی کم تر یعنی کم۔ پیش از پہلے، پس از بعد میں۔ جی ٹیچر پڑھائے، مائک کھلا تھا۔ جی جی جی۔ خوش رفتار یعنی مہربان، بد رفتار یعنی برا برتاؤ کرنے والا۔ ناراحت یعنی غمزدہ، خوشحال یعنی خوشحال، ناراحت تو خوشحال۔ اس کے بعد ہیچ وقت یعنی کبھی بھی، اس کی ضد کیا آئے گی؟ ہمیشہ، ہمیشہ یا دائمن۔ مثلا ہمیشہ یہاں ہے، دائمن یہاں ہے، تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ یہ کیا ہے اس کا مطلب سکینہ، عدیل؟ برابر کا نشان۔ جی، ہمیشہ اور دائمن یعنی ایک ہی معنی میں ہیں، ہمیشہ کے معنی اور دائمن کے معنی ایک ہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کیا بنے گا؟ ہیچ وقت اور ہمیشہ کے بیچ میں یہ ضد کی علامت ہے۔ یاران یعنی ساتھی، دوست،
دشمنان یعنی دشمن، یہ مخالف کلمات تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آئیے لطفاً توجہ کنید، لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی کرپیا توجہ کیجئے، دھیان دیجئے۔ گروہ اول، گروہ دوم، پہلا گروپ دوسرا گروپ کیا ہے؟ پیامبر بزرگ، پیامبر ماں، دوسرا گروہ اس کے پہلے گروہ کو دیکھیے آپ، پہلے پیامبر بزرگ، خانہ زیبا، دانشجو با ایمان، بابائے مہربان، صندلی قہوئی، کیا ہے مطلب؟ پیغمبر بزرگ، بڑا۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے صفت موصوف، ایک ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ۔ سکینہ، فہیم صاحب غور سے سنیے گا، عدیل، علی اصغر، چراغ، غور سے سنیے گا۔ یہ پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، بتایا جا چکا ہے، لیکن اب اور غور سے سنیے گا۔ کوالٹی، انگلش میں ایک لفظ ہے کوالٹی، جسے ہم صفت کہتے ہیں، خاصیت۔ ابھی کوالٹی، اب ظاہر سی بات ہے کسی میں اچھی کوالٹی کسی میں بری، تو آپ یہ مت سوچیے گا صفت جو ہے اچھی ہوتی ہے، کوالٹی اچھی ہوتی ہے، بری بھی تو ہوتی ہے کوالٹی۔ برا لڑکا، کالا لڑکا، بد شکلا لڑکا ہے، اور اچھی بھی ہوتی ہے کوالٹی، خوبصورت لڑکا، لمبا لڑکا، ہینڈسم لڑکا۔ تو جو کوالٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صفت، خاصیت۔ اور وہ خاصیت اچھائی بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے پیغمبر بزرگ، عظیم پیغمبر، پیغمبر کی صفت عظیم۔ خانہ زیبا، خوبصورت گھر، بری بھی ہو سکتی ہے، خانہ بد، برا گھر، خانہ بد۔ دانشجو با ایمان، ایماندار طالب علم، ایماندار، بے ایمان بھی ہو سکتا ہے، دانشجو بی ایمان۔ بابائے مہربان یعنی مہربان پاپا، صندلی قہوئی، کتھئی کلر کی کرسی۔ تو ایک ہوتا ہے صفت جسے انگلش میں کوالٹی کہتے ہیں۔ کیا کوالٹی ہے آپ میں؟ کیا کوالٹی ہے؟ میں ہینڈسم ہوں، میں خوبصورت ہوں، یا میں کالا ہوں، یا میں گورا ہوں، یا یہ سب کوالٹی ہیں۔ اور کوالٹی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی ہے تو صفت موصوف ہوگا، بری ہے تو صفت موصوف نہیں ہوگا، نہیں۔ تو کوالٹی اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ رنگ جتنے بھی ہیں، رنگ جتنے بھی ہیں کوالٹی ہے۔ کالا، گورا، پیلا، نیلا، ہرا، ہری کتاب، نیلی کتاب، کالا کرتا، نیلا کرتا، پیلا کرتا، ہرا کرتا، گلابی کرتا ہے، کاہی کرتا، وائٹ کرتا، یہ سب وائٹ، یہ رنگ جتنے بھی ہیں سب کوالٹی ہیں۔ اور اچھا ہونا، برا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، نیلا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ کوالٹی ہے۔ تو ان کوالٹی کو، ان کوالٹی ہیں، مثلا فارسی میں لکھیں، سبز ہے، زرد ہے، ٹھیک ہے، بزرگ ہے، چاک ہے، لاغر ہے، لاغر ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ سب کیا ہے؟ کوالٹی ہے۔ ہرا، پیلا، بڑا، بزرگ، موٹا، پتلا، کالا، با ایمان، با ایمان، یہ سب کیا ہے؟ کوالٹی ہیں۔ ان کوالٹی کو اگر کسی کی طرف نسبت دی جائے، مثلا ہرا ہے، کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں؟ مثلا ہرا کیا؟ مثلا ہری کتاب، پیلی کتاب، بڑا گھر، موٹا لڑکا، پتلی لڑکی، ایماندار لڑکا۔ تو یہ چیزیں جس کو نسبت جس کی طرف دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں موصوف، یعنی جس کے اندر یہ کوالٹی۔ سکینہ، سکینہ، جس کے اندر یہ کوالٹی یعنی صفات، یعنی کوالٹی
अब क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, और ये क्वालिटी जिसके अंदर पाई जा रही है, जिस चीज की तरफ निस्बत दी जा रही है, उसे कहेंगे मौसूफ। मौसूफ, ठीक है, उसे कहेंगे मौसूफ। मौसूफ, उसे कहेंगे मौसूफ, और इसे कहेंगे क्वालिटी को सिफत। देखिए कोई भी क्वालिटी, बहुत सी क्वालिटी ऐसी है जो अच्छी भी है, वही क्वालिटी अच्छी भी है, वही क्वालिटी बुरी भी हो सकती है। मतलब मोटा होना बुरा समझते हैं मोटा, लेकिन बास टाइम मोटा अच्छी क्वालिटी है। पतला होना अच्छी क्वालिटी है, बास टाइम बुरी भी होती है क्वालिटी है, तो यार ज्यादा ही पतला है, ठीक है। और क्वालिटी, मतलब माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। बाद है ज़ीबा, ये सब क्या है? क्वालिटी है, और ये क्वालिटी की निस्बत जिसकी तरफ दी जाए, यानी ये क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए, समझिए ये क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए उसे क्या कहते हैं सकीना? उसे मौसूफ कहेंगे। अब उर्दू में और ज़बान में फर्क देखिए, मतलब अरबी फारसी में एक सा है, इंग्लिश में और उर्दू में शायद एक सा है, ये और जबानों का मुझे पता नहीं, ठीक है। और हिंदी उर्दू इंग्लिश का एक सा है, लेकिन फारसी अरबी में अलग है। क्या है अलग? देखिए हम क्या कहेंगे, हरी किताब, पीली किताब, बड़ा घर, मोटा लड़का। हम क्वालिटी पहले बोलते हैं, सिफत पहले बोलते हैं, मौसूफ हरी किताब, पीली किताब, बड़ा घर, मोटा लड़का, पतली लड़की, ईमानदार लड़का। हम क्वालिटी उर्दू में पहले बोलते हैं, और इंग्लिश में भी। ग्रीन हाउस, ग्रीन बुक, बिग हाउस, पहले सिफत बोली है। हिंदी में भी ऐसे ही होगा, हरा घर। तो हिंदी उर्दू इंग्लिश का जहां तक मुझे पता है सिफत पहले बोलते हैं। ऐसा ही है फहीम साहब या नहीं? बोलिए भाई फहीम साहब। जी जनाब। ऐसा ही है जी। उर्दू में हम क्या कहते हैं? हरी किताब, पीली किताब, बड़ा घर, मोटा लड़का। सिफत पहले बोलते हैं, मौसूफ। लेकिन अरबी में और फारसी में मौसूफ पहले बोला जाता है। जाहिर सी बात है, मौसूफ है तभी तो सिफत है उसके अंदर। पहले मौसूफ है सिफत है? खुद बताइए आप, पहले मौसूफ है सिफत है? पहले मौसूफ है जी। तो अरबी फारसी में उसका लिहाज करते हैं, मौसूफ है तभी तो उसके अंदर क्वालिटी है। तो हमारे यहाँ ऐसे, तभी तो कहते हैं हम अरबी फारसी का उल्टा ट्रांसलेट करते हैं। अगर आया किताब सब्ज तो हम कहते हैं हरी किताब, लेकिन ये क्या कहते हैं? पहले मौसूफ किताब। लेकिन अभी सुने, अभी इसमें ये अलग है, मिसाल के तौर पर अभी इनसे कोई रब्त नहीं है। किताब मसलन पीराहन, खाने, पिसाब, दुख्तार, मर्द, ठीक है। एक और ऐसे लिखिए, एक मिसाल और लिख लें, ताकि एक और चीज की मैं मिसाल देना चाह रहा हूं। हिस्सा, ठीक है। आसा, देखें ये क्या है? पढ़िए, किताब, पिराहन, खाने, असा, पिसार, दुख्तार, मर्द। किताब यानी किताब, पिराहन यानी कुर्ता शर्ट वगैरह, जंपर जो लड़कियां पहनती वो भी आ जाएगा। खाने घर, असा यानी लाठी, पिसार यानी लड़का, दुख्तार यानी लड़की, मर्द यानी मर्द। ये अलग चीज है, साब जार। ये अभी ऊपर मत देखिए सिफत मौसूफ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप ये क्वालिटीज हैं, ये अभी मौसूफ नहीं है, ये अभी मौसूफ नहीं है। मौसूफ जब बनेंगे जब इन सिफत को
ان کے اندر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو کیا کریں گے, ہم ملائیں گے, تب یہ موصوف بنے گا. کیا ہوگا؟ کتاب سبز, پیراہن سبز, خانہ بزرگ, عصائے, ٹھیک ہے, پسرے چاق, دختر لادر, مرد. کیا سکینہ آپ نے کیا ملاحظہ کیا؟ موصوف کو نسبت دے دی گئی ہے صفت سے. یہ تو چلو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. کیا فرق پڑا؟ پہلے یہ الگ الگ تھے, پھر یہ الگ الگ تھے, لیکن جب انہیں کیا گیا تو کیا فرق نظر آیا؟ کتاب سبز. موصوف کے نیچے زیر آیا اور یا آئی, موصوف کے جی. آخر میں زیر آیا اور تو یہ کیا مطلب ہے کہ بعض جگہ زیر آیا, بعض جگہ یہ آئی. اس میں ہے آیا ہے جیسے خانے میں. ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب موصوف, پہلے موصوف صفت سمجھ گیا کسے کہتے ہیں؟ صفت یعنی کوالٹی, کسی میں کوئی اچھائی یا برائی ہونا, اس کوالٹی جس کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے اسے کہتے ہیں موصوف. اور صفت موصوف کی فارسی میں پہچان یہ ہے کہ موصوف کے نیچے آخر میں زیر ہوتا ہے, لیکن اگر موصوف کے آخر میں گول ہے یا الف ہو, گول ہے یا الف ہو تو پھر زیر نہیں یا آتی ہے, کیونکہ پیراہنے تو کہہ دیا, خانہ ہے کیسے کہہ دیں گے آپ کو؟ سخت ہے اس لیے یا خانہ, یہ یا کسرے کے بدلے یہ کسرہ, یہ سمجھیے خانہ بزرگ, عصائے بزرگ, تو اسے کہتے ہیں صفت موصوف. اردو میں ترجمہ کیسے کریں گے ہم؟ کتاب سبز یعنی پہلے موصوف ہے پھر صفت ہے, اردو میں کیا کہیں گے؟ ہری کتاب, پیلا کرتا, بڑا گھر, بڑا ڈنڈا, موٹا لڑکا, پتلی لڑکی, ایماندار مرد, ایسے. لیکن فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے, صفت بعد میں آتی ہے. عربی میں بھی ایسے ہی ہے, کتاب خضرا مثلا, یا پیراہن کو کیا کہیں گے مثلا؟ وہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, ہاں زرد ہے وہ. مثلا البیت الکبیر, البیت الکبیر, ٹھیک ہے. الولد السمین, البنت مثلا پتلی کی جو ہے وہ. ہاں بہرحال موصوف پہلے صفت بعد میں ہے. تو موصوف صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت ایک کوالٹی کو کہتے ہیں جو اچھائی یا برائی پہ دلالت کرتی ہے, اور وہ کوالٹی وہ صفت جس کے اندر پائی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. فارسی میں موصوف کے آخر میں ایک زیر ہوتا ہے جب وہ ملائے جاتے ہیں. کتاب سبز, پیراہن زرد, خانہ بزرگ, عصائے بزرگ. سمجھ میں آ گئی فہیم صاحب, عدیل صاحب یہ بتائیے. جی. پکا؟ جی ہمیشہ یاد رہے گا. انشاءاللہ. یہ بھی یاد رہے گا کہ اردو میں موصوف بعد میں آتا ہے, صفت پہلے, اور فارسی میں صفت. تو اب جب ہم عبارتیں پڑھتے ہیں یہی پرابلم ہوتی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم صحیح نہیں سمجھے ہوئے ہوتے تو ترجمہ غلط کرتے ہیں, یا عبارت, ہاں ترجمہ تو ایک ٹائم کو صحیح کر بھی دیں, عبارت ہم سب صحیح نہیں پڑھتے. ہم اگر پڑھتے آئیں گے این پیراہن زرد, این پیراہن زرد در مثلا مغازے است, اگر ہم موصوف صفت پڑھے ہو تو کہتے ہیں این پیراہن زرد, این پیراہن زرد در مغازے است. ٹھیک ہے. ایک بات اور سن لیجئے, ایک بات اور سن لیجئے, کبھی آپ دھوکہ کھا جائیں, ایک بات اور سن لیجئے, کبھی آپ دھوکہ کھا جائیں, کیونکہ بہت لوگوں نے کھایا ہے. میں کہوں کتاب سبز روئے میز است, میز کے اوپر ہے, کتاب سبز روئے میز است. ٹھیک ہے. این کتاب سبز است, کیا فرق ہے؟ اب اس کو موصوف صفت مت کہیے گا, یہ صفت موصوف ہے, صفت موصوف ایک لفظ مانا جاتا ہے کتاب سبز, لیکن این کتاب سبز است اسے کہتے ہیں صفت سادہ. صفت موصوف, صفت سے سادہ پڑھیں گے آپ, صفت سادہ, صفت تر اور صفت ترین. این کتاب سبز است اگر کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن اگر ایک کتاب کا دوسری کتاب سے مقابلہ ہو, این کتاب سبز تر از آن کتاب است, یہ کتاب زیادہ ہری ہے اس کتاب سے.
یا ایک کتاب سبز ترین کتاب ہے، اگر سب سے مقابلہ ہو تو سبز ترین، تو یہ والی یہ چیز الگ ہے، یہ صفت اس میں آ جائے گی صفت سادہ تر اور ترین لیے، اور یہ ہے صفت موصوف۔ کبھی آپ یہ مت سوچئے گا کہ جناب آپ نے بتایا تھا کوالٹی کو صفت کہتے ہیں اور یہ کوالٹی تو ہے سبز، تو اس کا مطلب یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے۔ بھائی ہر کوالٹی صفت موصوف نہیں ہوتی، کوالٹی ہے صفت ہے یہ، لیکن یہ موصوف نہیں ہے۔ موصوف جب یہ ہوگا یہ کہ جب اس کے اندر کیا جائے، ملایا جائے، نسبت دی جائے۔ کتاب سبز۔ چلیے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔